چیئرمین صاحب یہ فرمائیے گا اگین اسی سوال کا پہلا حصہ تھا اباؤٹ دی ایڈوانسز. میں نے یہ امپریشن لیا آپ سے کہ ایک تو یہ جو ایڈوانس ٹیکس لیا جاتا ہے یہ والنٹری ہے, یہ کمپنیز خود دیتی ہیں, آپ کی طرف سے ان کو اپروچ نہیں کیا جاتا. ہیرسمنٹ کا میں نے یہ اسیوم کیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ جو ہمارے پاس فیڈ بیک ہے وہ اکراس دا بورڈ جو ہے وہ ایک ہیرسمنٹ کا ہے. اس میں چوائس نہیں ہے کمپنی کے پاس کہ وہ ایڈوانس دینا چاہتی ہے یا نہیں دینا چاہتی, یا یہ کہ جو بجٹ سے پہلے الیکشن سے پہلے ایڈوانس کا رش آتا ہے, جو پریشر آتا ہے, جو ساری چیز ہوتی ہے, میں یہ اسیوم کر رہا ہوں اور میں جو آپ کے ٹیکس پیئرز ہیں ان کو میں سنانا چاہ رہا ہوں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی ہیرسمنٹ نہیں ہے, یہ سارا والنٹری ہوتا ہے. میں دو باتیں آپ کو کرتا ہوں تو آپ کا کام آسان ہو جائے گا, اس سے آپ کا سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. دو باتیں آپ پلیز, اب آپ نے یہ میں پبلک آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. پہلی بات یہ, ایک ہے ایڈوانس انکم ٹیکس, وہ جیسے میں نے سال کے بعد انکم ٹیکس دینا ہے لیکن ہر مہینے میری سیلری سے ایڈوانس کٹتا ہے, آپ کے بھی علم میں ہے, یہ ایک ایڈوانس انکم ٹیکس. اسی طرح کمپنیز کا جو انکم ٹیکس ہے وہ ویسے تو اینولی ڈیو ہوتا ہے لیکن وہ ہر کوارٹر میں اپنا جمع کراتے رہتے ہیں تاکہ اینڈ میں انہیں پورا جمع نہ کرانے پہ. یہ دنیا بھر میں یہی پریکٹس ہے. یہ ہو گیا وہ پارٹ جو لیجیٹیمیٹ ہے. ایک وہ پارٹ ہے جس شکایت کا طرف اشارہ کر رہے. تو میں آپ کے فورم سے یہ آج اعلان کر دیتا ہوں کہ جس کمپنی کو کوئی افسر یہ کہے کہ وہ اگلے سال کا ایڈوانس دے, وہ مجھے کمپلینٹ جمع کرائے, ہم اس افسر کے خلاف ایکشن لیں گے. یہ بالکل کلیئر بات ہے. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جتنے ایڈوانسز ہوتے ہیں جنرلی یہ بڑے بینک کارپوریٹ سیکٹر سے آتے ہیں اور وہاں پہ ان کے اپنے میکنزم ہے جو وہ ٹیکس ریلیشن شپ کے اندر وہ کرتے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, مجھے ابھی تک یہ کوئی کمپلینٹ نہیں ہے. اور جنرلی یہ ایڈوانسز لیے جاتے ہیں جون کے, یہ ابھی جون وہ مہینہ ہے جس میں یہ پریکٹس ہے لینے کی, اور یہ پچھلے جون میں بھی لیے ہوں گے, اس سے پچھلے میں بھی ہر جون میں لیے جاتے ہیں. لیکن یہ والنٹری ہوتا ہے. اگر کسی کا والنٹری نہیں دل کر رہا اور وہ سمجھ رہا ہے کہ اسے ہیرسمنٹ کیا جا رہا ہے تو وہ مہربانی کر کے مجھے فون کر دے, مجھے خط لکھ دے, آپ کو فون کر دے, آپ کو خط لکھ دے. چلے وہ ہم کو تو بتاتے رہتے ہیں. میری ان سے گزارش ہوگی کہ آپ سے براہ راست وہ رابطہ کریں. کوئی نام بتائیں نا, کوئی نام بتائیں, ٹیلی فون نمبر دیں تاکہ میں ان سے رابطہ کروں. کامران صاحب بالکل ٹھیک ہے, میں کرتا ہوں, آپ کو بتاتا ہوں. اچھا آپ مجھے نام بھی بتائیں اور نمبر بھی بتائیں. اگر آپ پبلک نے ٹی وی پہ بولے تو اور اچھی بات ہے. نہیں سر. اچھا یہ فرمائیے گا کہ چیئرمین صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج جو ہے پاکستان میں کرنسی ان سرکولیشن جو ہے وہ تقریباً 11.5-12 خرب روپے ہے. یہ اگر 11-12 خرب روپے جو کہ سسٹم سے باہر ہے, جو کہ ڈاکیومنٹڈ اکانومی سے باہر ہے. کامران صاحب تھوڑا نمبر کی اصلاح کر دوں, یہ 11-12 ٹریلین ہے, خرب ٹریلین میں وہی 11-12 ٹریلین روپیز کی بات کر رہا ہوں. نہیں, خرب جو ہے, خرب ٹریلین کا ترجمہ نہیں ہے. اگر 10 خرب ہو تو پھر یہ مسئلہ نہیں ہے. آپ سمجھ گئے نا, 110 خرب, آپ سمجھ گئے نا, یہ تو کہ 11 خرب روپے ہے. تو یہ فرمائیے گا آسانی کے لیے اگر یہ ایک عام جو کمپلائنٹ ٹیکس پیئر ہے پاکستان کے جو بہت کم ہے, ان کی یہ کہنا ہے کہ اگر یہ ڈاکیومنٹڈ اکانومی میں آئے, ان کا ایک فریکشن ڈاکیومنٹڈ اکانومی میں آئے, ان کا بوجھ کم ہوگا, پاکستان کا ریونیو بڑھے گا, پاکستان ایک ڈیجیٹل اکانومی کی طرف آگے بڑھے گا, پاکستان ایک وائٹ اکانومی اور ایک ڈاکیومنٹڈ اکانومی کی جانب بڑھے گا. کیا آپ کی فیل ہوتی ہے جب آپ یہ نمبرز دیکھتے ہیں, M2 کے نمبرز, جب آپ کرنسی کیش ان سرکولیشن کے نمبرز دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں جہاں پر کہ آپ ماشاءاللہ چیئرمین FBR ہیں, 11.5 ٹریلین روپیز جو ہیں وہ کرنسی ہے جو کہ گھوم رہی ہے, وہ ڈاکیومنٹڈ اکانومی کا حصہ نہیں ہے. ایک تو پہلی بات یہ کہ آپ نے بالکل درست طرف اشارہ کیا ہے. پاکستان میں جسے ہم M2 کہتے ہیں یا جسے آپ کرنسی سرکولیشن کہتے ہیں, اٹس اے ویری ہائی ریٹ ایون کمپیئر ٹو آور ایسٹرن نیبر. یہ کوئی 10% زیادہ ہے. سو انڈیا میں کوئی 17% ہے, ہمارے یہاں 28% آف دا ٹوٹل منی سپلائی ہے, جو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کے پیچھے وہ انفارمل انڈاکومنٹڈ, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دفتر پہ بھی نہیں آنا, دستاویز پہ بھی نہیں آنا, اور زندگی بھی اچھی گزارنی ہے. تو بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ کیش اکانومی ایکچولی از دا اینٹی ڈوٹ آف ٹیکس ایفرٹ. تو ابھی آپ سوتر منڈی فیصل آباد چلے جائیں تو وہاں کروڑوں اربوں روپے کے کیش کے اوپر سودے ہو رہے ہوں گے. اسی طرح آپ کراچی میں چلے جائیں جہاں ہول سیل مارکیٹس ہیں, آپ کے علم میں ہے, آپ اس ملک میں اتنی دیر سے رپورٹنگ کر رہے ہیں اور آپ بہت سینئر ہیں, ہمارے لیے تو بہت محترم ہیں.
تو یہ ایک بہت بڑا حصہ ہے کیش اکانومی کو بالکل جب تک ہم ڈسکریج نہیں کرتے یہ معاملہ بہتر نہیں ہوگا. اب وہ اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر صاحب کی ایک سیپریٹ ٹاسک فورس بنی ہوئی ہے جس میں ہم کیو آر کوڈ اور ڈیجیٹل پیمنٹس اور اس کی طرف جا رہے ہیں اور اس میں کافی کام ہوا ہے اور بہت سارے ایریاز میں کیش اکانومی کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے بلکہ کیش لیس اکانومی کے اوپر ایک جو ٹاسک فورس ہے اس کے اپنے ٹارگٹس گورنمنٹ نے فکس کیے. میرا بالکل آپ سے اس پہ میں 100% میرا ایگریمنٹ یہ فرمائیے گا, ہم نے کئی بار ذکر کیا کہ یہ جو ہوتا ہے کہ جی کہ سمپل سی زبان میں سمجھتا ہوں تاکہ ایک عام آدمی بھی سمجھ لے کہ ایک پلاٹ ہے وہ 5 کروڑ روپے کا ہے, لیکن یہ کہ اس کی آفیشیل پرائز جو معاف کیجیے گا جو پلاٹ ہے وہ آفیشیل اس کی پرائز جو ہے 5 کروڑ روپے ہے, مارکیٹ جو ریٹ ہے اس کا 55 کروڑ روپے ہے. بے پناہ ہمارے پاس ایگزامپلز ایسی ہیں, ایسا کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, اس بات سے میرا اگین آپ سے ایگریمنٹ ہے. دیکھیں یہ ٹیبل ریوائز ہوتے ہیں, ڈپٹی کمشنر کے ٹیبل بھی ہوتے ہیں, ایف بی آر کے ٹیبل بھی ہوتے ہیں اور یہ ہر سال یا 2 سال بعد یہ ریویژن کی ایکسرسائز ہوتی ہے. اس ایکسرسائز کے نتیجے میں لیکن 1-2 سالوں سے یہ پرابلم پہلے زیادہ تھا, آج سے 8-10 سال پہلے زیادہ تھا اور بالکل میرے علم میں ہے. میں جب ڈپٹی کمشنر خانیوال تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نے ریوائز جب کیا اور ٹرو مارکیٹ پہ لے کے گئے تو پرائس رفلی ڈبل ہو گئی اور اس پہ بڑے چیلنجز بھی ہمیں آئے, ہائی کورٹ پہ آئے. دوسری جگہ ایک صاحب نے کہا جی انہوں نے زیادہ پرائس لگا دی ہے, تو میں نے ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کے آفر دی کہ اس کو کہیں کہ اس قیمت سے ڈبل پہ ہمیں بیچ دیں, تو وہ اس پہ بھی تیار نہیں تھا. تو آپ میری بات سمجھ گئے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن یہ پچھلے 3-4 سالوں سے بہت, میرے آنے سے پہلے جو میرے سے پہلے چیئرمین تھے اور ان سے پہلے تھے, انہوں نے بہت اگریسیولی ٹیبل اپڈیٹ کیے. سو مچ سو کہ لاسٹ ایئر اسلام آباد میں اور لاہور میں اور کراچی میں نے یہ کمپلینٹ سنی کہ جب یہ پراپرٹی کی مارکیٹ نے سٹیگنیٹ کیا تو کئی جگہ پہ ایف بی آر کے ریٹس مارکیٹ ریٹ سے بھی زیادہ تھے اور یہ بہت شکایتیں. اس پہ ایک آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں وہ گریونس ریڈریسل میکنزم بھی ہے جس میں ڈپٹی کمشنر بھی کرتا ہے یہ بہت ڈیٹیل کا کام. سو آپ یہ کہیں کہ میں چیئرمین کے طور پر یہ سرٹیفائی کر سکوں گا تو نہیں کر سکوں گا کہ یہ بالکل اس وقت ٹھیک ہے, بٹ آپ کی جنرل آبزرویشن درست ہے کہ ٹریڈیشنلی دیز ہیو ٹیبلز ہیو لیگڈ بیہائنڈ دا مارکیٹ. ایک آپ کا چھوٹا سا اہلکار بھی جائے گا, چکر لگا لے گا, مخصوص پورے علاقے ہیں, کیا اس کی مارکیٹ پرائس ہے, کیا اس کی جو ہے وہ ایکچوئل پرائس ہے. اور یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, چکر لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ایک ڈیل میں 60 کروڑ روپے کیش نکلتے ہیں سر, ایک ڈیل کے اندر. نہیں کامران صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں آپ سے ڈس ایگریمنٹ نہیں کر رہا, یہ چکر لگانے کی بھی ضرورت نہیں. ابھی آپ زمین ڈاٹ کام پہ چلے جائیں اور اسے ڈیٹا سکریپ کر لیں اور اس کو جو ٹیبل پبلش ہے ڈی سی صاحب کے یا ایف بی آر کے, اسے کمپیئر کر لیں تو سافٹ ویئر بھی بتا دے گا ایشو کیا ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا یہ سر ٹھیک ہے, وہ میں سمجھ گیا. آپ اسلام آباد کی میں چلے کامران صاحب میں ایک ایشو اس میں آپ کو بتا دوں جس وجہ سے ایشو زیادہ آتا ہے, پلیز وہ سمجھنا ضروری ہے. فرض کیا میں کہتا ہوں کہ F7-4 میں یہ پرائس ہے اور زمین ڈاٹ کام پہ ایک ایڈ لگا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے میں 1 کنال کا پلاٹ بیچوں گا اور میں 20 کروڑ کا بیچوں گا. اچھا اب وہ کس سٹریٹ پہ ہے, کس کارنر پہ ہے, اس کے سامنے مین سٹریٹ ہے, اس کے پیچھے نہیں ہے, اس سے پرائس میں بہت فرق پڑتا ہے. اچھا اس کے سامنے مسجد ہے, اس کے سامنے بجلی کا کھمبا ہے, اس سے بھی پرائس میں بہت فرق پڑتا ہے. سو ہمارا جو ہوتا ہے وہ ایرر آن دا سائیڈ آف دا اونر کریں رادر دین ایرر آن دا سائیڈ آف دا گورنمنٹ کریں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کئی دفعہ آپ کو ٹیبل بہت سپریس ملتے ہیں اور اس بات پہ ان کو اپڈیٹ ہونا چاہیے. میں آپ کے ساتھ ہوں اس پہ. اچھا یہ فرمائیے گا کہ جو ہمارے ہاں ایکچوئل فائلرز ہیں اور پیئی جو باقاعدہ ٹیکس پے کرتے ہیں ان کی تعداد 30 لاکھ 40 لاکھ واٹ ایور, یہ مطلب اس کے آس پاس ہی ہے. یہ تو ڈیٹا ہے نا, یہ تو آپ کے پاس آفیشیل ڈیٹا ہے کہ الیکٹرک کنیکشنز کتنے ہیں کمرشل, گیس کنیکشنز کتنے ہیں کمرشل, اور اکاؤنٹ ہولڈرز کتنے ہیں, اور آبویسلی وہ بھی ڈیٹا تک ایکسیس ہے کہ ان کے پاس کیا کچھ ہے. کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جس کیش ان سرکولیشن کی آپ بات کریں اٹ سرکولیٹس تھرو بینکنگ سسٹم. کوئی یہ سارا کہ کوئی پیسے لے کے ٹرکوں میں نہیں گھوم رہا ہوتا, وہ بھی گھوم رہا ہوتا ہے. تو اس میں کیا قباحت ہے چیئرمین صاحب کہ اس کو ٹیلی کر کے کچھ تو نمبر بڑھ جائیں؟ میں کامران صاحب آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں اور بالکل آپ نے درست سمت میں اشارہ کیا. میں پہلے دو تین چیزوں کو سیپریٹ کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی بات یہ کہ بینک اکاؤنٹس کا جو سیونگ اکاؤنٹ ہے اس کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے. کرنٹ اکاؤنٹ کے ڈیٹا کی ایکسیس کے لیے اس دفعہ فائنانس بل میں ہم نے لیجسلیشن لی. ایکسیس ہمیں نہیں چاہیے ایکچولی انڈیویجول اکاؤنٹ کی, ہمیں اس کے میکرو نمبر چاہیے.
کہ اس شناختی کارڈ کے اگینسٹ پورے سسٹم میں کتنے اکاؤنٹس ہیں. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ آپ اگر اسٹیٹ بینک سے پوچھیں کہ احمد کے شناختی کارڈ کے اوپر ٹوٹل ملک میں کتنے بینک اکاؤنٹس ہیں تو انہیں ہر بینک کو خط لکھنا پڑے گا, کیونکہ اس کے یو بی ایل میں بھی 15 اکاؤنٹ ہو سکتے ہیں اور 6 اس کے ایچ بی ایل میں ہو سکتے ہیں اور 7 اس کے کسی اور بینک میں ہو سکتے ہیں. تو وائل ایک بینک کے اندر تو انٹیگریٹ ہوا ہے لیکن اکراس دا سسٹم نہیں ہوا. تو ہم نے پچھلے سال بھی اسٹیٹ بینک سے ریکویسٹ کی تھی اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی ڈائریکشن دی ہے اور اس دفعہ فائنانس بل میں بھی لائے ہیں کہ سینٹرل بینک شوڈ کریٹ اے ریپوزیٹری جہاں پہ آئی ڈی کے حساب سے نیشنل آئی ڈی کے بغیر تو کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے نا اس وقت, تو ایک نیشنل آئی ڈی کے اوپر آپ کے تمام اکاؤنٹس کا ڈیٹا کسی جگہ انٹیگریٹ ہوتا ہو, ناٹ فار دا پرپز آف ایکسیس ٹو ایف بی آر, کیونکہ وہ بینک ڈیٹا کی اپنی پرائیویسی کا کوسچن ہے, ہم نہیں چاہتے وہ ایکسیس. وٹ وی وانٹ از کہ وہاں سے ریڈ فلیگز ریز ہوں کہ فرض کیا ایک بندہ ہے, اس نے اپنا ریٹرن میرے پاس جمع کرایا اور اس نے کہا جی میری سال کی 5 کروڑ انکم ہے, لیکن اس کا جو وہ سینٹرل ڈپازٹری ہے وہ یہ شو کر رہی ہے کہ اس آئی ڈی کے اگینسٹ 10 ارب کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں یا 20 ارب کی پیک ڈپازٹ تھا, تو پھر دیر از اے ریڈ فلیگ اباؤٹ اٹ. تو اس دفعہ فائنانس بل میں ہم لے کے آئے انشاءاللہ اگلے سال سے, یا جب ریپازٹری کریٹ ہوگی تو یہ ایکسیس ہو جائے گی. یہ تو ہو گیا بینک اکاؤنٹس کا. جو کمرشل میٹر کی آپ بات کرتے ہیں یہ تھوڑا سا اوور سٹیٹڈ کیس ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر وہ دکان جو کسی گاؤں یا محلے میں ہے اور جس کا مالک وہ 4 گھنٹے چلاتا ہے اور باقی 4 گھنٹے وہ فصل لگاتا ہے, اس کے اوپر بھی کمرشل میٹر لگا ہوا ہے. تو کمرشل میٹر والے سب میرے انٹرسٹ کی یونیورس نہیں ہے, ہاں لیکن اس میں بہت سی دکانیں ایسی ہیں جو میرے انٹرسٹ کی یونیورس ہے, جسے ہم ٹیئر 1 ریٹیلر کہتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے ٹیئر 1 ریٹیلر کے اوپر کوئی 1.5 لاکھ کے قریب ہے ٹیئر 1 ریٹیلر, اس میں سے 52,000 کے قریب پی او ایس سسٹم پہ آ چکے ہیں, باقی کے اوپر ہم ایفرٹ کر رہے ہیں, انشاءاللہ یہ بھی 2-3 سالوں میں سب آ جائیں گے. اور جو ٹیئر 1 نہیں ہے اس کے لیے آپ کو پتا ہے ریٹیلر کے لیے ایک آسان اسکیم اس دفعہ بجٹ میں متعارف کرائی گئی ہے, وچ از ایزی. اس میں فائدہ یہ ہے کہ اگر اس میں ریٹیلر ہمارے سسٹم میں آ جاتے تو انہیں گرین نمبر پلیٹ ایشو ہو جائے گی, جس کے بعد کوئی ٹیکس کا افسر یا انسپیکٹر یا اس کا کوئی ملازم انہیں ہراس نہیں کر سکے گا. تو وہ جو ایک تھا کہ محکمے کے لوگ پھر جا کے ہمیں خراب کرتے اگر ہم ٹیکس تو اس سے ہم نکال لائیں, کوشش یہ ہے کہ ریٹیلر جو ہے وہ فائلر نیٹ ورک میں آ جائے. تیسرا آپ نے گیس کنیکشن کا کہا, گیس کنیکشن کے جو کمرشل کنیکشن ہے دس از اونلی اے سب یونیورس آف دا الیکٹریسٹی کنیکشن. آپ کو پتا ہے اگر ملک میں 33 ملین کے قریب بجلی کے کنیکشن ہے تو گیس کے کنیکشن 11 ملین ہے, رفلی 1/3 آف دا الیکٹریسٹی. تو جب ہمیں وہ کمرشل کنیکشن وہاں سے مل گئے تو گیس کے کنیکشن کے ڈیٹا کی سیپریٹلی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک ایشو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ بجلی کے کنیکشن اور گیس کے کنیکشن آئی ڈی کارڈ کے حساب سے نہیں ہے, کسی کے دادے کے نام پہ ہے, کسی کے ایڈریس کے نام پہ ہے, کسی کے مالک کے نام کے اوپر ہے, تو ڈیٹا میں فلی انٹیگریٹیبل نہیں ہے. بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ویریفائی کرنے کا. ہمارے پاس ڈیٹا بیس اچھی پچھلے 2 سالوں میں آپ کو پتا ہے پرال میں ایک میجر ریسٹرکچرنگ ہوئی ہے پاکستان ریونیو آٹومیشن لمیٹڈ میں. اس وقت پرال کا جو بورڈ ہے وہ پرابلی فیڈرل ایس او ای میں سب سے بیسٹ بورڈ ہے, اور پرال کی جو ٹیکنیکل ٹیم ہے سی او اینڈ دا سی سویٹ پوزیشن دے آر پرابلی دا بیسٹ پیپل فرام دا مارکیٹ دیٹ وی ہیو ہائرڈ. پرال کی ایک پوری ریسٹرکچرنگ کا پلان پرائم منسٹر صاحب نے اپروو کیا, اس میں ہم نے میسو انویسٹمنٹ کی ہے اور انہوں نے ڈیٹا لیک بنانے کی طرف سفر شروع کر دیا ہے. اور یہ جس ڈیٹا کی آپ بات کریں یہ ہمارے پاس تیار ہے. ابھی میں آپ کو ایک چھوٹا سا ڈیٹا پوائنٹ بتاتا ہوں, کوئی 9,000 لوگ ایسے ہیں جن کے پاس 750 بلین کے ڈپازٹس ہیں. یہ سیونگ ڈپازٹ کی میں بات کر رہا ہوں, اور یہ 750 بلین کے ڈپازٹ ان 9,000 لوگوں کے ہیں جنہوں نے پچھلے سال کہا کہ ہماری 0 انکم ہے اپنی ریٹرن میں. اچھا, ان کے خلاف اب مئی جون میں نوٹسز جانا شروع ہو گئے ہیں. سو یہ جو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس طرف آلریڈی کام ہو رہا ہے. اور اب جو ہمارا نیکسٹ ٹیکس کا نیو آپریٹنگ ماڈل ہے جس میں ہم انٹریکشن بٹوین ٹیکس پیئر اینڈ آفیسر کم کر رہے ہیں, اس کا جو پہلا کام ہے وہ ایگزیکٹلی یہی ہے جس سے ہم شروع کر رہے ہیں. چلو یہ تو بہت اچھی, یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اس پازیٹیو ڈیولپمنٹ پہ آپ سے اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اس کو کیچ اپ کریں گے. بٹ تھینک یو سو مچ انڈیڈ سر.